غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ضلع پونچھ میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ نوجوان کو ضلع کے ایک جنگلی علاقے شاہ پور میں محاصرے اور تلاشی کے ایک روایتی آپریشن کے دوران شہید کیا گیا۔ علاقے میں آخری اطلاعات کی آمد تک آپریشن جاری تھا۔ اس ضمن میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ جموں سے ایک نامعلوم شخص کی لاش پراسرار حالت میں برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق 45 سے 50 سالہ شخص کی لاش جموں کے علاقے ہری مارکیٹ کے کلہت محلہ پارک میں ملی ہے، جس کو پوسٹ مارٹم اور شناخت کے لیے جموں میڈیکل کالج ہسپتال منتقل کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بھارتی ایجنسیاں مقبوضہ جموں کشمیر میں مجوزہ G20 ایونٹ کے موقع پر کوئی جعلی آپریشن کر سکتی ہیں یا اقلیتوں کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔ سری نگر میں ایک بیان میں انہوں نے کشمیریوں سے اس بابت ہوشیار رہنے کو کہا۔ غلام احمد گلزار نے ایک بار پھر G20 ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ اس تقریب کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ بھارت اسے اپنے جرائم چھپانے اور جموں کشمیر پر اپنے ناجائز اور غیر قانونی تسلط کو جواز فراہم کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ دوسری طرف حریت رہنماؤں فریدہ بہن جی اور ایڈوکیٹ دیویندر سنگھ بہل نے بھارت کی بڑھتی ہوئی ریاستی دہشت گردی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی مظالم پر عالمی برادری کی خاموشی معنی خیز ہے۔ سری نگر اور جموں سے جاری اپنے بیانات میں انہوں نے کہا ہے کہ عالمی برادری کی خاموشی سے بھارت کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، جو تسلسل کے ساتھ کشمیریوں کو اپنی بدترین ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حال یہ ہے کہ ماہ رمضان کے باوجود علاقے میں قابض بھارتی فوج کی ظالمانہ کارروائیوں میں کوئی کمی آنے کے بجائے اضافہ ہو گیا ہے۔ جموں کشمیر مسلم لیگ نے پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کے اس حالیہ بیان کی سراہنا کی ہے جس میں انہوں نے تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا۔ مسلم لیگ کے ترجمان نے سری نگر میں جاری اپنے بیان میں امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت یوں ہی جاری رکھے گا۔ PDP نے کہا ہے کہ BJP کی کشمیر پالیسی اور نیا کشمیر کا بیانیہ شہنشاہ کے اس نئے لباس کی مانند ہے جس کی تعریف کرنے کے سوا عدلیہ اور سول سوسائٹی کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، جبکہ کشمیری سب کچھ اچھی طرح جان اور دیکھ سکتے ہیں کہ شہنشاہ دراصل برہنہ ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے بھارت کی فسطائی حکومت کی طرف سے نصابی کتب سے مغلیہ تاریخ حذف کرنے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغلیہ تاریخ کو مٹایا نہیں جا سکتا اور اس طرح کے اقدامات سے BJP کی حکومت خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہے۔ کانگریس کی مقبوضہ جموں کشمیر شاخ کے صدر وقار رسول وانی نے کسانوں اور غریبوں کی زمینیں چھیننے پر BJP اور گورنر انتظامیہ کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی کی قیادت والی BJP حکومت ہر مخالف آواز کو دبانے کے لیے انتقامی سیاست کر رہی ہے۔ سچت گڑھ جموں میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جماعت BJP کے آمرانہ اقدامات کے خلاف سڑکوں پر مقابلہ کرے گی۔